السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم فضیلت الشیخ پروفیسر مفتی ریحان معظم حفظہ اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مناظروں کے بارے میں بتائیے کہ کیا آپ مناظرہ بھی کیا کرتے تھے، ان کے مناظروں کا واقعہ بیان فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم حافظ پروفیسر محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے کچھ بیان کیا تھا، تو آج جو سوال آپ کا ہے کہ ان کے مناظروں کے بارے میں کچھ بتائیں، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ عیسائیوں سے حافظ مرحوم کا مناظرہ ہوا بہاولپور ان کے چرچ میں ساتھ تھا۔ تو حافظ مرحوم نے دلائل دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، اور سیاتی من بعد اسمہ احمد یہ بھی بتلایا، اور بھی دلائل دی، ان کی کتابوں کے حوالے سے بھی کہا۔ تو تمہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اسی میں ہی آپ کی خیر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آپ کا ایمان اس وقت صحیح ہوگا۔ تو پھر وہ عیسائی جو ان کا تھا مناظرہ کرنے والا، وہ مختلف ادھر ادھر کی باتیں سوال وغیرہ کرتا رہا۔ آخر اس نے پھر یہ بات کی کہ اگر نبی جاتے ہوئے بتا گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس کے بارے میں بتایا کہ ان کے بعد کون آئے گا؟ جب ہمارے نبی کے بعد آپ کے نبی آ سکتے ہیں تو کوئی اور نبی بھی تو آ سکتا ہے، آگے کیوں پھر سلسلہ شروع نہیں ہے یہ؟ تو حافظ مرحوم نے پھر جو جواب دیا، جس کے بعد کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، حافظ مرحوم نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا سائز مختلف ہوتا ہے، جوتے کا، کپڑے کا، بڑا ہو جاتا ہے، سائز بدلتا جاتا ہے، آخر وہ ایک اپنے عمر کے ایسے حصے کو پہنچتا ہے جو سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے اس کا، پھر وہی رہتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ ایک سٹینڈرڈ سائز اور کامل ترین سائز جو ہے، اور کامل ترین حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا۔ اب اس کے بعد جیسے سائز میں چینج نہیں ہوتی، اسی طرح سے نبوت میں بھی کوئی چینج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے بھی کوئی اطلاع نہیں دی کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، اور نہ ہی کسی نے آنا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک مرزائی سے بات ہوئی، تو وہ کہنے لگا کئی باتیں کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر اللہ پر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شارک کاٹ دیتا ہے۔ تو اگر مرزا جھوٹا نبی تو اس کی شارک کٹنی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہوا، لہذا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو حافظ مرحوم نے بتایا کہ یہ تو سچے نبی کے بارے میں ہے، کہ اگر سچا نبی اللہ پر کوئی جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے، جھوٹوں کے بارے میں نہیں ہے۔ جھوٹوں کو تو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، شیطان کو ڈھیل نہیں دے رکھی۔ یا تو تم یہ کہو کہ مرزا جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑا جھوٹا تھا، اگر اس سے کم جھوٹا تھا، اور ہمارا بھی یہ ہے کہ واقعی وہ شیطان سے تو کم جھوٹا تھا جھوٹا، تو جب اللہ نے بڑے جھوٹے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کو بھی مہلت دے رکھی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس طرح سے بات جو ہے وہ حافظ مرحوم نے
اسلام کے غلبے کے ساتھ بات جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ایسے اہل تشیع جو ہیں وہ بات کرتے ہیں فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ یہ ایک ترتیب آ رہی ہے، ہاتھ دھونا ہے، منہ دھونا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سر کا مسح ہے، اور پھر پاؤں جو ہیں یہ آ رہے ہیں تو ان پہ بھی مسح ہے۔ تو پھر حافظہ مرحوم نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی چیز کا عطف کسی اور پر ہوتا ہے اور اس کے تحت ہی اس کا اعراب بھی ہوتا ہے اور معاملہ ہوتا ہے۔ فغسلوا کے تحت ہے ارجلکم، اس لیے اس پر زبر آ رہی ہے، مفعول بن رہا ہے، اور یہ جو ہے وامسحوا کا تعلق جو ہے وہ سر کے مسح کے ساتھ ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر قرآن مجید سے جو ہے وہ دلیل پیش کی، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 217 جو ہے وہ پیش کی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ تو اس سے حافظہ مرحوم نے یہ استدلال کر کے بتلایا اور سمجھایا کہ اس میں دیکھ لو کہ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، کہ یہ کفر کا جو ہے عطف وہ صدن پر ہے، اس لیے صدن کا اعراب اور کفرن کا اعراب ایک ہے، اور آگے والمسجد الحرام یہ جو ہے جری حالت میں ہے، اس کا عطف جو ہے سبیل پر ہے۔ تو اگرچہ یہ ہے کہ درمیان میں اعراب جو ہے وہ رفع والا بھی آ رہا ہے اور بعد میں جر والا آ رہا ہے، تو اس لیے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتی عموماً، تو اس لیے اگر اس طرح سے اس کو بیان کر دیا ہے تو یہ نہیں کہ مسح کے بعد اگر پاؤں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب پاؤں کا بھی مسح ہے، بلکہ یہ بات نہیں، چونکہ سر کے مسح کے بعد پاؤں ہیں دھونے والے، اس لیے اس کو بیان کیا، تو یہ دلیل دے کر اس سے بھی جو اہل تشیع ہیں ان کو لاجواب کیا۔ اسی طرح سے اور بہت سی مثالیں ہیں، انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے۔ باقی حافظہ مرحوم جو ہیں یہ تقریباً کوئی سن 1979-80 کی بات ہے، جب تفسیر بیضاوی پڑھایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے ابن حاجب کا کافیہ شافیہ پڑھایا کرتے تھے، ملا جامی کی شرح جامی پڑھایا کرتے تھے، تو پروفیسر یونس صاحب اور پروفیسر حافظ عبدالستار صاحب مرحوم یہ تفسیر بیضاوی پڑھتے تھے، اور بندہ ناچیز بھی ساتھ تھا۔ اسی طرح سے کافیہ شافیہ جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا، تو بندہ ناچیز بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہ شرح جامی پڑھاتے ہوئے بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ شعر کہ لفظ کا معنی پھینکنا، تھرو، تو جیسے پھر مثال بھی وہاں دی ہوئی ہے، اکلت التمرۃ ولفظت النبات، کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی۔ تو منہ سے جو ہم بولتے ہوئے بول نکالتے ہیں، پھینکتے ہیں، وہ لفظ ہوتا ہے، الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کی وضاحت اس طرح سے ہے۔ اور اسی طرح سے وہاں ایک شعر بھی اسی سلسلے میں یہ ہے، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تو یہ قلم کا معنی زخم کرنا ہوتا ہے، اور یہ زبان کے زخم جو ہیں یہ تلوار سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو نیزے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ زخمی کرتے ہیں۔ تو یہ پڑھاتے ہوئے باقاعدہ طور پر جو ہے مثالیں سمجھائیں، اور اس میں مثالیں موجود ہیں۔ تو حافظہ مرحوم الحمدللہ بیک وقت بہترین مدرس، استاد، پروفیسر، مناظر اور متکلم تھے، اور الحمدللہ اللہ کا خوف بھی تھا، اللہ کی رضا کے لیے ساری زندگی دین کی دعوت دیتے رہے، دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا کرے اور ان کی بخشش کرے، اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں اور مزید ان کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ بیان کریں گے۔